वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफ रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा अहम खबरों के खुलासे से। साहिब-ए-समूब अमीर से अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा ने अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत की है और साहिब-ए-समूब अमीर को अमरीकी सदर की जानिब से शुक्रिया और कदर मंजिलत के जज्बात पहुंचाए हैं। कतर और अमरीका ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पर जोर दिया है और अमरीका ने कतर के तारीखी किरदार की तारीफ और सताइश की है और कतर की जानिब से अफगान अवाम के लिए तैयारों के जरिए फौरी इमदाद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। सामीन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-समूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने वफाकी जमहूरिया ब्राजील के सदर जायर बोलोनासो के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी वफाकी जमहूरिया ब्राजील के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी है। इसी तरह वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी ब्राजील के सदर के नाम इस मौके की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। अब आइए अफगानिस्तान के हालात से मुताल्लिक़ अपने बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ कतर की मुशावरतों और उसकी ज़बरदस्त कोशिशों का जायजा लेते हैं। इस ज़मीन में साहिब-ए-समूब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से दोस्त मुल्क रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के वजीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन और वजीर दिफा जनाब लॉयड ऑस्टिन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात और वहां अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बातचीत की गई है। दोनों अमरीकी वज़रा ने अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से साहिब-ए-समूब अमीर तक शुक्रिया और कदर व मंजिलत के जज्बात पहुंचाए हैं कि कतर अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त कोशिशें कर रहा है और उसने अमरीकी शहरियों, उसके इत्तेहादी मुल्कों के शहरियों और अफगान बाशिंदों के इनखला में एक महवर का किरदार अदा किया है और दोहा ने अमरीका और तालिबान तहरीक के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की है। फिर अफगानिस्तान के बारे में बैनुल-अक़वामी हम आहंगी के मरकज़ की हैसियत से कतर के किरदार और कतर की कोशिशों का सिलसिला अब भी जारी है। इस सिलसिले में नायब वजीर आज़म व वजीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद लातिया और नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के वजीर खारजा और वजीर दिफा के साथ मिलकर एक अखबारी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है। नायब वजीर आज़म व वजीर ममलकत बराए उमूर दिफा ने अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए कतर और अमरीका की मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में इंसानी गुज़रगाहें खोलने और वहां इंसानी मदद को फ़रोग़ देने के लिए तमाम फ़रीक़ों के दरमियान मुश्तरका ताउन की अहमियत पर जोर दिया है। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में कतर की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा है कि कतर एक तारीखी किरदार अदा कर रहा है, जबकि अमरीका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि कतर ने अफगानिस्तान से इनखला में जो किरदार अदा किया है उसमें उसने एक वाज़ेह फ़र्क को नुमायां कर दिया है और ये किरदार बहुत ही एक्टिव और फ़आल किरदार है। उन्होंने दोहा और वाशिंगटन के दरमियान मुनफरिद शराकत और पार्टनरशिप की भी तारीफ की है, जिसका मकसद इलाके में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। नायब वजीर आज़म व वजीर ममलकत बराए उमूर दिफा
اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ جناب اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے ساتھ افغانستان کی سیکیورٹی اور وہاں کے سیاسی حالات اور وہاں امن و استحکام کے مزید فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے امریکہ کی خارجہ اور دفاع کے دونوں وزیروں نے کہا کہ امریکہ قطر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ افغانستان میں امن کے عمل کے فروغ کے لیے کی جانے والی قطر کی کوششوں کو بہت قابل قدر سمجھتا ہے، اور وہاں سے امریکی شہریوں، امریکہ کے اتحادی ملکوں کے شہریوں اور خود افغان سول باشندوں کے انخلاء کو آسان بنانے کے لیے قطر نے ایک محور کا کردار ادا کیا ہے۔ دوحہ نے ان حالات میں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہوئے بھی ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے، اور اس نے ان پناہ گزینوں کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ جن حالات میں اور جس فضا میں ان مہمانوں کو ٹھہرایا گیا ہے، اس پر بھی تمام بین الاقوامی اہلکاران جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی عنوان ہے، اور وہ ہے کہ قطر آپ کا شکریہ۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں مستقل اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے کام کرتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی انسانی کوششیں بھی جاری رکھے گا۔ قطر کا ایک اور طیارہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، قطر چیریٹی اور قطر ریڈ کرسنٹ کی جانب سے انسانی امداد لے کر کابل پہنچ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے مزید طیارے امدادی سامان لے کر وہاں پہنچیں گے۔ وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے جمہوریہ سوڈان کے وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر میر غنی موسیٰ حمد کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا۔ یہ خط دونوں برادر ملکوں کے درمیان مواصلات، فضائی ٹرانسپورٹ، شہری ہوابازی، بندرگاہوں اور سمندری جہاز رانی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے سے متعلق ہے۔ ملک میں سوڈان کے سفیر جناب عبدالرحیم الصدیق نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سالم مبارک آل شافی نے آج مندوبین کی سطح پر عرب لیگ کی کونسل کی صدارت وہاں کویت کے مستقل مندوب سفیر احمد عبدالرحمن البکر کو سونپ دی۔ صدارت کی یہ تبدیلی لیگ کی کونسل کے سیشن نمبر 156 کے اجلاس میں عمل میں آئی، اور اس اجلاس میں عرب وزرائے خارجہ کے اگلے اجلاسوں کی تیاریاں کی گئیں، اور یہ اجلاس پرسوں جمعرات کے روز منعقد ہونے والے ہیں۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی ایلچی جناب ہانس گروند برگ نے مملکت سویڈن میں قطر کی سفیر الشیخہ موزہ بنت ناصر آل ثانی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں انصاف کی وزارتوں کے انڈر سیکریٹریز کے 23ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں کونسل برائے تعاون کے ملکوں کی انصاف کی وزارتوں کے درمیان مشترکہ قانونی تعاون کو فروغ دینے سے متعلقہ موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ شام کے آج کے اس نشریے میں اب قطر کے شورائی انتخابات کا بھی ذکر ہو جائے، جو اگلے مہینے اکتوبر کی 2 تاریخ کو ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات کی تیاریوں کے بیشتر مراحل پورے ہو چکے ہیں، اور اب چند روز بعد یعنی 15 ستمبر کو امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی، اور اسی دن پھر امیدواروں کی جانب سے الیکشن کیمپین شروع کر دی جائے گی۔ مجلس شورا کے امیدواران منتخب ہو جانے کے بعد متعدد اہم مسائل پر بحث کریں گے۔ ان مسائل میں نوجوانوں اور یوتھ کے مسائل بھی نئی مجلس شورا کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔ طالبان تحریک کے جنگجوؤں نے کل پیر کے روز وادی پنجشیر پر مکمل قبضے کا اعلان کرنے کے بعد پوری وادی کی کامبنگ مکمل کر لی ہے،
اور انہوں نے افغانستان کی جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن نام نہاد قومی مزاحمتی محاذ کے لیڈر احمد مسعود نے کہا ہے کہ اس کی فورسز لڑائی جاری رکھیں گی۔ دریں اثنا دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارت خانے اور صدارتی محل کے سامنے کچھ مظاہرے ہوئے ہیں اور طالبان کی فورسز نے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ کابل اور مزار شریف کے ان مظاہروں میں پاکستانی کردار اور وادی پنجشیر کی پسپائی کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے۔ اور 6 فلسطینی جو کسی وقت بھی شہید کیے جا سکتے تھے اب چیمپئنز بن گئے ہیں کہ انہوں نے ایک چمچ کے ذریعے اسرائیلی قبضے کی سیکیورٹی فورسز کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کر دیا، جبکہ اس طرح کے کام تو بالعموم ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی ہو سکتے ہیں، لیکن کڑی پابندیوں والی اسرائیلی جیل سے فرار ہونے کی اس کامیاب کوشش نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ جلبوع نامی اس جیل کو اس میں نافذ کی گئی سخت ترین پابندیوں کی وجہ سے لوہے کی الماری کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ 6 فلسطینی اس آہنی الماری سے بھی نکلنے اور تمام تر رکاوٹوں کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہیرو 45 سالہ زکریا زبیدی ہے، جس نے ایم اے کا تھیسس لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا شکاری اور اژدہا، شکار اور فلسطینی تجربہ، اور زکریا نے اپنے فرار میں اسی مضمون کو عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ وہ شہدائے اقصی بریگیڈ کا کمانڈر رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔